ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، ملتا جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب، ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب، ڈاکٹر عبداللہ محمد آصف مصطفی صاحب۔ سبھی احباب سے التماس توجہ کیجئے گا۔ یہ احباب جو کھڑے ہیں یہ تشریف رکھیں، جو ارد گرد پنڈال کے باہر تشریف فرما ہے ان سے بھی التماس ہے کہ اندر تشریف لے آئے۔ سامعین ذی احتشام، یہ تو اپنا اپنا ذوق ہے نا کہ کوئی حضور کا ذکر ہاتھ باندھ کر کرتا ہے، کوئی ہاتھوں کو بلند کر کے کرتا ہے، کوئی تصور گنبد خضرا کر کے کرتا ہے، تو کوئی پیشانی کو جھکا کے کرتا ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ذوق ہے نا، یہ تو اپنا اپنا ذوق ہے نا۔ لیکن امیر المجاہدین نے ہمیں کیا خوب عقیدت سکھائی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور قبلہ امیر المجاہدین نے کیا خوب بتلایا، اب فرماتے ہیں ذکر سجن دم بدم، توجہ چاہوں گا، ذکر سجن دم بدم، کار سجن گاہ گاہ، ذکر سجن دم بدم، کار سجن گاہ گاہ، اوے انجلی سجن واہ واہ، انجلی سجن واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب ماسٹر آصف صاحب سے ملتمس ہوں، آج کی پہلی نشست کے آخری ثنا خوان آئیں گے، بابا سے بلند روشی پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہاں اکسما اچھا لگا، کب روشنی اچھی لگی، اکسما اچھا لگا، کب روشنی اچھی لگی، اے رب کے چاند تیری چاندنی اچھی لگی، اے عرب کے چاند تیری چاندنی اچھی لگی، بھیج کر تجھ کو نہ بھیجا بعد میں کوئی نبی، بھیج کر تجھ کو نہ بھیجا بعد میں کوئی نبی، اس قدر حق کو تیری پیغمبری اچھی لگی، اس قدر حق کو تیری پیغمبری اچھی لگی، تجھ سے مانگا اس
جھکایا اس لیے چوکھٹ تیری اچھی لگی سر جھکایا اس لیے چوکھٹ تیری اچھی لگی جائے کیوں جنت میں ہم تیری گلی کو چھوڑ کر جائے کیوں جنت میں ہم تیری گلی کو چھوڑ کر خلد سے بڑھ کر ہمیں تیری گلی اچھی لگی خلد سے بڑھ کر ہمیں تیری گلی اچھی لگی بہت اچھے بھائی تیری بود و باش نے رکھ لی ہے ناداروں کی لاج تیری بود و باش رکھ لی ہے ناداروں کی لاج اللہ بود و بہت باش اچھے بھائی بہت اچھے رکھ لی ہے ناداروں کی لاج اے شاہ کونین تیری سادگی اچھی لگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ زندہ باد واہ 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 حضرات عزیز وقار انتظار کی گھڑیاں نہ صرف سمٹ چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں الحمدللہ میں بس ایک ہی گزارش کے بعد مائک جو ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے کر دوں گا یہ جو پیچھے احباب تشریف فرمائے ہیں بہت شکریہ آپ احباب کا تھوڑے تھوڑے تشریف آگے لے آؤ یہ اگلی چیز خالی پڑی ہیں یہ اگلی کرسیاں جو ہیں یہ پہلے فل کر لیں بعد میں پیچھے آنے والوں کو ذرا آسانی ہو سکے گی بیٹھنے میں یہ جو احباب ادھر بھی پیچھے تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ احباب کا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ تاکہ میں اپنے پاک کا ایک باقاعدہ ماحول جو ہے وہ دیکھنے کو ملے اور جتنے بھی سادات گرامی مجمع میں تشریف فرما ہیں وہ ملتمس ہوں کہ وہ تمامی احباب سٹیج کی زینت بنے بہت شکریہ آپ احباب کا تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ اور اب حضرت العلامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب کو دعوت دینے سے قبل میں ان کے راہوار سخن کو ایڈ لگانے کے لیے بس یہ 2-3 اشعار اب آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنے کے بعد مائک سے جدا ہو جاؤں گا اور مائک جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے میں محترم ڈاکٹر صاحب کا بھی ملتمس ہوں کہ آپ کی بھی توجہ خاص چاہوں گا بہت شکریہ کہ ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے ہم کو جو حضور کی مدحت کا شوق ہے دنیا میں باغبانی جنت کا شوق ہے اور ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کریں ذکر نبی سے روح کی تطہیر بھی کریں جنہیں فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے جنہیں فقط بدن کی طہارت کا شوق ہے اور کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو خود حضور کی زیارت کا شوق ہے کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو خود حضور کی زیارت کا شوق ہے سید اعلیٰ حضرت کی سند پیش کرتا ہوں سید اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کو جانے والے تجھے یہ خبر نہیں کعبے کو خود حضور کی زیارت کا شوق ہے اور وہی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی وہی خدا تو صرف وسیلہ ہے یا نبی روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے روح الامی کو آپ کی خدمت کا شوق ہے اور چہرے سے مصطفیٰ کے ہٹاتا نہیں نظر چہرے سے مصطفیٰ کے
ہٹاتا نہیں نظر، ارے علی کو کیا ہنسی تلاوت کا شوق ہے، علی کو کیا ہنسی تلاوت کا شوق ہے۔ حاضرین مکرم، میں ایک بات کہنا ضروری سمجھوں گا، قبلہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملک پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے حصہ میں، جن کے مقدر میں اللہ رب العزت نے ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف جیسی عزتیں جو ہیں وہ عطا کی۔ یہ وہ مرد خاص، مرد قلندر، جس کے شب و روز آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی اشاعت کے لیے، حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے گزر رہے ہیں۔ اور ہماری خوشبختی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج قبلہ شاہ جی سرکار نے اور محترم محمد نعیم صاحب نے، حافظ محمد نعیم صاحب نے، یہ مرید والا کی جتنی سراؤنڈنگ ہے، مرید والا کے واسیوں پر آج بہت بڑا احسان کیا ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب کو ہمارے سامنے بٹھا کے، اور آئیے ہم اس احسان کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور میں بلا تاخیر جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب، آپ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹ کلام سناتے ہوئے تمامی احباب کی سماعتوں کو عازم معراج کریں گے۔ آپ استقبالیہ پیش کریں گے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، چاہے تھوڑے ہو لیکن آواز اتنی آئے کہ لگے بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نہ بھائی ایسے نہیں، یہ تو بجھا سا ذوق ہے، ذرا زندہ دلانے مرید والا بن کے دکھائیں نا، زندہ ذوق کے ساتھ نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، کلوز کرنی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک عظیم المرتبت شخصیت قبلہ الحاج الحافظ القاری نور احمد چراغوی علیہ رحمہ کے عرص پاک کی تقریب میں شرکت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جس باغ کو انہوں نے خون جگر دے کر سینچا، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں قیامت تک یہ باغ پھلا پھولا رہے، اور جس ذوق و شوق کے ساتھ صبح و شام محنت ہو رہی ہے، اور مجھے میرے میزبان عالی مرتبت نے بتایا کہ یہاں کتاب رحمت قرآن مجید کی تحفیظ کے لیے الحمدللہ آج جو ہے وہ بطور اعزاز جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، اور یہی ہمارے بزرگوں کا مشن ہے کہ عرس کی تقاریب میں بھی قرآن کا نور بانٹا جائے، اور ہمیں علم کی شمع کو ہی روشن کرنا ہے اور قرآن کے فیض کو ہی عام کرنا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے بتایا گیا کہ سینکڑوں طلباء و طالبات بالخصوص جو ہے وہ اس جو ہے وہ چشمہ نورانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور اپنے دلوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت اس کار خیر میں شریک ہونے والے ایک ایک شخص کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اور بالخصوص صاحب عرس جن کے عرس کی تقریب میں ہم جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ تو چونکہ یہ جلسہ دستار فضیلت ہے تو میں مختصر وقت میں کتاب رحمت قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا۔
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر مسلم کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ اور اس کے حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی، اور یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے، لیکن یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے، کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے مخاطب آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اس کا لفظ صداقتوں مشتمل ہے، اس کا حرف نور افزا ہے۔ اور خود قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم ہے، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس کی زبر یا زیر کو بھی ہٹا کر دکھا سکے۔ اس کا عملاً تحفظ، اس کا مظاہرہ ہم رمضان المبارک کی تراویح میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک حافظ صاحب پیچھے سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ سننے والے کی نگاہوں کے سامنے قرآن ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑھتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی۔ یہ عملاً تحفظ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب جو ہے وہ تراویح سنانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ان کی منزل بڑی پختہ تھی، سامع کی ویسے ضرورت تو نہیں پڑتی تھی، لیکن مسجد والے مدرسے والوں کو پھر بھی کہہ کر اہتمام کے ساتھ ایک شخص کو بطور سامع مقرر کیا جاتا تھا۔ ایک سال وہ حافظ صاحب قرآن سنانے کے لیے آئے تو مدرسے والوں نے جو حافظ صاحب بھیجے تو وہ عمر میں کچھ کم تھے، 12-14 سال کی ان کی عمر تھی۔ تو مسجد کے نمازیوں میں اختلاف ہو گیا کہ ویسے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کسی دن ضرورت پڑ گئی تو یہ چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو یہ کیا لقمہ دے گا، لہٰذا مدرسے والوں سے کہیں کہ ذرا کوئی پختہ عمر کے بڑے حافظ صاحب سمجھدار شخص جو ہے وہ ہمیں بطور سامع جو ہے وہ دیے جائیں۔ تو جب یوں اختلاف ہوا نمازیوں میں تو کچھ لوگ ان کے بھی حمایتی تھے، تو وہ چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور اس نے خود کہا کہ آپ لوگ میری عمر نہ دیکھیے، آپ میرا قرآن سن کر دیکھیے۔ مجھے تو قرآن سننے کے لیے بلایا گیا تو آپ مجھ سے سنیں، بلکہ وہ کہا کرتا تھا بچہ کہ آپ مغرب کے بعد آ جایا کریں، میں یہیں بیٹھا ہوں گا اور آپ سب لوگ سن لیا کریں، اگر میں سنا دوں تو مجھے بطور سامع کھڑا کر دیں، اور اگر مجھے نہ آئے تو ناظرین خاموش رہو۔ اتنا اعتماد اللہ۔ تو خیر جو ان کے حمایتی تھے انہوں نے کہا کہ جب بچہ بلوغت کو پہنچ گیا اور یہ لقمہ دے سکتا ہے، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں اعتراض کرتے؟ تو خیر وہ بچہ پیچھے کھڑا ہو۔ ایک دن حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے شاید انہیں کوئی مشابہ لگا تو پیچھے سے وہ حافظ صاحب بول پڑے، انہوں نے پھر پڑھا، وہ پھر بول پڑے، وہ پھر پڑھے، وہ پھر بول پڑے۔ جب 2-3 مرتبہ یوں تکرار ہوا تو جو حافظ صاحب قرآن سنا رہے تھے انہوں نے کھڑے کھڑے جو ہے وہ سلام پھیر کر نماز کو توڑ دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا الماری سے قرآن مجید لا کر دو۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے قرآن مجید لا کر حافظ صاحب کو پیش کیا۔ حافظ صاحب قرآن کھولنے لگے تو وہ چھوٹے بچے نے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا حضرت ایسے نہیں، پہلے کوئی تیسرا شخص بطور منصف یہاں کھڑا کر، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کیا پڑھا۔ اتنا اعتماد، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں محفوظ ہیں،
تو مولا وہ امت میری امت کر دے. اللہ کی رحمتوں نے جواب کیا دیا؟ کہا نہیں عیسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. تو یہ اعزاز صرف حضور کی امت کو حاصل ہے. اس سے قبل جو نبی ہوتے ان کی امتیں ہوتی تو صرف اللہ کا پیغمبر کتاب کا حافظ ہوتا تھا اور کسی کو پوری کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی. صرف اللہ کے پیغمبر کو پوری کتاب یاد ہوتی. لیکن یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اس امت کا 7 سال کا بچہ ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سینے میں محفوظ ہے. تو کہا کہ حضرت تو پہلے تیسرا شخص متعین کرے پھر قرآن کھولا جائے. ایک تیسرا شخص آگے بڑھا. پہلے حافظ صاحب نے پڑھا, پھر اس چھوٹے بچے نے پڑھا, اور جب قرآن مجید کھولا گیا تو چھوٹا بچہ سچا نکلا. کہا حضرت یہی تو بتا رہا ہوں, یہاں زبر نہیں یہاں زیر لکھی ہوئی ہے, اور آپ زبر پڑھ رہے تھے اور میں زیر پڑھا رہا تھا. آپ کا ادب اپنی جگہ, آپ بڑے ہیں, لیکن یہ رب کا قرآن ہے, جو نازل کیا وہی پڑھنا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن مجید کا اعجاز. تو پہلی بات جو ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے 100% اپنی روحوں میں اتارنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے, لیکن قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات غلط یا مشکوک نہیں ہو سکتی. اس کا لفظ نور افزا, اس کا حرف صداقتوں کا پیغام ہے. قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ, مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے. یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے, اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں. صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے, اور یہاں وہ پڑھتے بھی کیوں نہ, انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا. جتنا بڑا استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے بڑے ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم وہ ہوں کہ جن کے پیچھے سارے نبی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, تو وہ پھر شاگرد بھی تو دیکھنے والے ہوں گے نا. تو صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں, اور اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی. وہ ایک دن گھر میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے میرے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا. آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کی تلاوت کی آواز سنی تو میرے حضور وہیں رک کے قرآن سننے لگے. وہ کیسا قاری قرآن ہوگا کہ نبیوں کا امام کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنتے ہیں. تو جب صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں. عرض کی کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور میں رات آپ کے گھر کے قریب سے گزرے تھے اور آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بھی سن رہے ہیں. اگر پتہ ہوتا نا کہ آپ بھی سن رہے ہیں تو حضور میں اور سنوار کے پڑھتا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بخت جاگ پڑے, میرے حضور میرے گھر میں آ کے میرا قرآن سن رہے ہیں. تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھا قرآن پڑھنا ضرور سکھائیں. لیکن اس عنوان پر ہماری یقین جانیے بڑی غفلت ہے. یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے, بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں. تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پر آنا تھا کہ قرآن مجید کے لیے 3 بار اعلان کیے جا رہے. کیا کبھی آپ نے کوئی پرائیویٹ سکول کسی کا اعلان سنا کہ کسی محلے میں علاقے میں یہ اعلان ہو رہا ہو کہ جناب بچے سکول لیٹ آتے ہیں, بچوں کو ٹائم سے سکول بھیجا کریں؟ کیا یہ اسلام کے قرآن کے ہی ساتھ ہم نے سلوک کرنا؟ اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور جا کے قرآن پڑھے. بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب بھی کیا ہوتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں وہ پارا ہوتا ہے قرآن کا جس کے بارے حکم ہے کہ اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے. اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے. ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں, 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں, آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے. کوئی صاحب فہم مجھے بھی سمجھائے, آدھے گھنٹے میں 70 بچوں کا سبق پچھلا سننا بھی ہے, آگے کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے. ایک بچے کے حصے میں کتنا وقت آئے گا؟ 1 منٹ بھی پورا نہیں آتا. اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر چیزیں سکھانا بھی چاہیں تو مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا کہ بچہ سکول سے لیٹ ہو گیا, سارا دن اسی آج ہی سکھانا تھا. یہ ہمارے رویے ہیں, یہ ہمارے مزاج ہیں.
کتاب رحمت قرآن مجید کے حوالے سے۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر بچے کو نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، اسکول کا یونیفارم اس کو پہناتی ہے، ٹائی اس کو یونیفارم کی دی جاتی ہے، بیگ لگایا جاتا ہے، پالشڈ شوز اس کو پہنائے جاتے ہیں، کتابیں، پینسلیں، ربر، شارپنر تک مائیں خود تسلی کرتی ہیں کوئی شے گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول جانے میں پریشان نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے ان پڑھ مائیں جن کو کتابوں کاپیوں کی تفصیلات کا نہیں پتا، انہوں نے انگلیوں پہ گنی ہوتی چیزیں، اور پھر لنچ باکس تیار کر کے اس کے بستے میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے۔ باپ اٹھتا ہے اور جو ہے وہ بچے کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر 20 روپے خرچی اس کی جیب پہ ڈال کر جو ہے وہ اسکول چھوڑ کے بھی آتا ہے، اسکول سے لے کر بھی آتا ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی، اور ہفتے کے بعد فون کر کے ماسٹر صاحب کو پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، ان کو ضرور اسکول بھیجیں، یہ ضروری ہے، لیکن میرا سادہ سا سوال یہ ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچئے گا کہ صبح رب کے قرآن کو کتنی عزت دی تھی اور شام تک ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کتنے تڑپے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا؟ کل کو ہم آ کے کہتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی، باپ کہتا ہے کہ میری زندگی کی کمائی ساری اس کے اوپر لگی ہے، یہ دوستوں میں بیٹھنا تو زندگی کا کوئی کام سمجھتا ہے، لیکن بوڑھا باپ بیمار ہے، یہ پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں، تو مجھے بتائیں میری تو ساری زندگی کی کمائی ضائع ہوگی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی کمائی ضائع نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا؟ میں کہتا ہوں جناب آپ نے فیس بھری ہے کیمسٹری پڑھانے کی، گھر میں ٹویٹر، فزکس اور کمپیوٹر سکھانے آتا تھا، آپ نے اسکول میں بچوں کو انگلش سکھائی ہے، آپ کی محنت، آپ کی فیسیں، آپ کی تنخواہیں، آپ کی دولت، آپ کا پیسہ، آپ کا اثاثہ تو تب ضائع ہوتا کہ بچہ میٹرک میں فیل ہو جاتا، تو آپ کہتے ہیں ہم نے جس چیز کے پیسے بھرے یہ تو میٹرک بھی نہیں کر سکا، لیکن یہ تو مسئلہ نہیں ہے، میٹرک میں تو اس کے 80% نمبر ہے، فزکس، کیمسٹری، بائیو، ریاضی، کلیہ سارے اس کو زبانی یاد ہے، آپ کہتے ہیں بچہ میری بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں، تو صاحب معذرت کے ساتھ کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کی سستی کا نام، فزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ سے بات کیسے کرنی، یہ سبق فزکس، کیمسٹری، بائیو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا صاحب، یہ سبق یا رب کے قرآن نے بتانا تھا یا سونے محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا، لیکن نہ ہم نے قرآن پڑھایا نہ ہم نے حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں سادہ سی بات ہے، آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اسکول نہ بھیجیں، کالج بھیجیں، یونیورسٹی بھیجیں، وہاں پڑھنے کے بعد آپ کے بچے کو ایک کاغذ ملے گا جو اسناد کی جو ہے وہ سندیں ہوں گی، اس کی بنیاد پہ آپ کے بیٹے کو 40,000، 50,000، 60,000 کی نوکری ملے گی، لیکن یاد رکھنا لہجوں میں ادب گنبد خضرا کے مکین کے قدموں سے ملے گا، تعلیمات شریعت پہ آنا پڑے گا، اور جہاں مرضی بھٹکتے پھرو، دنیا جہاں کے فلسفے تم پڑھ مارو، لیکن تمہیں سکون قلب نہیں ملے گا جب تک تم تعلیمات شریعت پہ نہیں آؤ گے، جب تک تم رسول اللہ کی بات پہ کھڑے نہیں ہوگے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے اور بڑی بطانت کے ساتھ فیصلے کی قوت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنی اولادوں کو دین ضرور سکھاؤ، اپنی اولادوں کو قرآن ضرور سکھاؤ، یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا یار۔ وہ بڑا خوبصورت کسی نے ایک فرق کا جملہ لکھا تھا، اس نے کہا کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا اگر دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے، بڑا افسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تو پھر ماں باپ خیال کرتے ہیں کب بیٹا بڑا ہو گیا ہے، سارا شہر اس کو مانتا ہے، اس کا 16واں گریڈ ہے اور یہ سرکاری افسر لگ گیا ہے، اس سے بات کس طرح کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی بات سے یہ ناراض ہو جائے۔ کہا بیٹا دنیاوی طور پہ بڑا افسر ہو جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں اس سے بات کیسے کی جائے۔ کہا اگر بیٹا اللہ کی توفیق سے
محمد عربی کا سچا غلام بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا ہے اگر یہاں آواز بھی اونچی ہوئی تو عرش کا رحمان بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، میں نے یہاں آواز اونچی نہیں کرنی۔ کہا یہ فرق ہے جو ہمیں سیکھنا ہوگا اور اپنی اولادوں کو سکھانا ہوگا۔ دین کی تعلیم ان کو ضرور دیجیے اور کتاب رحمت قرآن مجید سے ان کو جوڑیے۔ وقت سمٹ رہا ہے، اس پر بہت کچھ کہہ سکوں گا، لیکن میں پیش نظر اگلا مضمون ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ تلاوت کے بعد اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو سیکھا جائے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو تلاوت تک ہی محدود کر دیا، اور وہ بھی کتنے فیصد لوگ ہیں یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ یہ بھی رمضان المبارک اللہ سب کو دیکھنا نصیب کرے آ رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز سے قبل کچھ وقت ہوتا ہے تو لوگ مسجد میں آ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اس وقت بھی غور کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھا، جتنے لوگ قرآن مجید بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کسی کے ہاتھ میں ترجمے والا قرآن نہیں دیکھا، میں نے کسی کو تفسیر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک نظر ہماری گھڑی پر ہے اور دوسری نظر ہماری قرآن مجید کے اوپر ہے، اور ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا سپارہ ختم ہو جائے اقامت سے پہلے پہلے۔ بڑی اچھی بات ہے، تلاوت کا اپنا لطف ہے، تلاوت کی اپنی روحانیت، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ یاد رکھیے گا صرف اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا کہ ساری قوم اوپر سے دیکھ دیکھ کے پڑھتی جائے اور پھر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی ہے، ایسے نہیں نازل کیا۔ اس کے نزول کا مقصد تھا کہ تم نے اس کے معنی اور مفاہیم اور مطالب کے اوپر غور کرنا کہ قرآن کہتا کیا ہے، لیکن ہم نے اس پہ تدبر ہی نہیں کیا، ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ان کا قرآن بتاتا کیا۔ یقین جانیے آپ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھیں، ایک شخص نے سینکڑوں مرتبہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا، معنی مطالب مفاہیم کے اوپر اس نے غور نہیں کیا، اور دوسرے شخص نے صرف 2 آیات پڑھی، ترجمہ کیا، تفسیر پڑھی، کسی عالم سے بیٹھ کر سیکھا، اور 10 منٹ اس نے بیٹھ کے غور کیا، اور جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں زندگی ایسے گزار رہا ہوں، اور قرآن کہتا نہیں ایسے گزار۔ جب وہ اٹھا تو فیصلہ کر کے اٹھا۔ آپ علماء سے فتویٰ لے لیں، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھنے والا پیچھے ہے، یہ 2 آیات پر سمجھ کر عمل کرنے والا آگے کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا کرے۔ ہماری زندگی آج بے چین اسی لیے کہ ہم نے سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا نہیں کیا۔ جو لوگ زندگی میں قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگت اور فقیر آیا کرتا، آ کے سلام کرتا اور بھیک مانگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھیک بھی دیتے اور ساتھ اس کو کہتے صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ اب وہ آتا روزانہ اور خیرات لے کر چلا جاتا۔ حضرت عمر یہی کہتے کہ صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا۔ ایک دن وہ چلا گیا اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ 2 4 6 ماہ گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے کہ وہ شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ گزرنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، کہا صاحب ہم سے ناراض ہو گئے؟ کہا حضرت نہیں۔ کہا اب کبھی آئے نہیں ملاقات کے لیے؟ تو جو اس نے جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ کہنے لگا عمر تم کہتے تھے نا کہ رب کا قرآن پڑھا کرو، اے عمر میں نے سونے رب کا قرآن پڑھ لیا ہے، اور اب قرآن نے مجھے تیرے آگے سے اٹھا کے مالک کی دہلیز پہ کھڑا کر، اب میں کسی سے نہیں مانگتا، اب میں رب سے مانگتا ہوں۔ جو قرآن پڑھ لیتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، قرآن کو پڑھنے کا سمجھنے کا مزاج پیدا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، قرآن مجید کا چوتھا حق، سمجھ لینے کے بعد کیا اس کے نقطے بیان کرنے شروع کر دے، انتہا کر دے، کمال کر دے، مجھے ایک ایک آیت کے 10 مطلب یاد ہے؟ نہیں، مقصد اگلا تھا کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے، عمل کی راہوں کا مسافر بنے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دوسرا المیہ اس دور کا یہ ہے کہ ہم عمل سے بیزار ہو گئے ہیں۔ ہمیں تقریر بھی وہی اچھی لگتی ہے جس میں صرف سبحان اللہ کہنا پڑے اور جس میں کوئی عمل کی بات نہ سننی پڑے، اور اگر کوئی کہے تو کہتے یہ خشک سا بندہ لگا ہوا تھا، کیا عذاب سناتا رہا، کیا ڈر سناتا رہا، کوئی ایسی بات سناتا بس مجمع لوٹ پوٹ ہو جاتا، سبحان اللہ کی گونج پڑ جاتی اور نعرے، اور صبح پوچھے جناب کہتے حد ہوگی، کمال ہو گیا، کہا کیا وہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہا، کیونکہ وہ تو کان پہ ہاتھ رکھ کے سرخ ہے اس طرح۔ اب وہ ہمیں آتی نہیں، ہم بتائیں کیا کہ کہا کیا اس نے۔
وہ پوچھے کسی سے، کہتے بس مجمع کمال تھا، خطیب نے حد کر دی، نقیب نے کمال کر دیا، بڑا لطف آیا جناب، کمال ہو گیا. پوچھے ہوا کیا تھا؟ اب وہ بتانے سے تو قاصر ہے. اس نے ہکیں لگائی ہیں، اس نے سر کھینچی ہے، شعر پڑھے، وہ ہمیں یاد ہی نہیں، نہ اس میں کوئی بات تھی. تو اب اس پہ ہم کیا بتائیں کہ ہوا کیا رہا تھا؟ تو کاش ہم اس پہ غور کرتے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھ کر عمل کا درس لیتے. اور ہمارا اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ عمل کی راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں. یہ بہت بڑے عذاب کی کیفیت ہے کہ ایک شخص عمل کا انکار ہی کر دے اور بس کہے کہ جناب نظریہ ٹھیک ہونا. یہ اس بات کا کوئی انکار نہیں کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا. لیکن یہ یاد رکھیے گا میرے استاذ مکرم، ہم جب فیصلہ آباد میں ان سے پڑھتے تو آپ فرماتے بیٹا مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، میں نے قرآن بھی پڑھایا، حدیث بھی پڑھائی، علماء کو بھی پڑھایا، طلباء کو بھی پڑھایا، میں نے محققین کی آراء بھی پڑھی، محدثین کے اقوال بھی پڑھے. بیٹا مجھے تو کہیں پر نہ قرآن کی آیت ملی نہ حدیث ملی جس میں یہ کہا گیا ہو تم زندگیاں جیسی مرضی گزار کے آ جانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. کہا میں نے تو جہاں سے قرآن اٹھایا یہی لکھا تھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان والے اور وہ جو اچھے اعمال لے کر آئے. قرآن نے تو بار بار کہا اچھے اعمال لے کر آنا. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہا زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھیں کون ہے جو اچھے اعمال لے کر ہمارے پاس آتا ہے. بھیجا اس مقصد کے لیے گیا، لیکن ہم اس سے آج بڑے دور جا چکے. اب تو حالت یہ ہے، میں کسی جگہ پر خطاب کے لیے گیا تو ایک صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو آئے تو وہ نعت پڑھنے کے لیے، لیکن مزاج اچھا لگا، پروگرام اچھا لگا، تو خیر وہ بیان بھی شروع ہو گیا. لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، وہ 35-40 منٹ اور اوپر چلے گئے. خیر ہمارا تو وقت کا متعین شیڈول ہوتا ہے، تو خیر اتنی لمبی گفتگو کرنے کے بعد کبھی وہ شعر سنائیں، کبھی لطیفہ سنائیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے. تو 40-45 منٹ کے بعد وہ کہنے لگے کہ جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نعت کا اور 40-45 منٹ یہ، تو پونا گھنٹہ لگانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اچھا سنیو تسی نا عمل اچ کمزور ہو تے عمل بھی کریا کرو تے وآخر دعوایا ان الحمدللہ. میرا سادہ سا سوال ہے صاحب کہ اگر ڈاکٹر کو پتا ہو کہ مرض یہ ہے اور وہ دائیں بائیں کی کہانیاں سنائے، تو میں نے کہا حضرت آپ کو موقع ملا تھا، چلو وقت آپ نے ہمارا بھی لیا، ہم بھی غور سے سنتے. 1 گھنٹہ آپ نے لوگوں کا لیا، کبھی شعر سنائے، کبھی لطیفے سنائے، کبھی کہانیاں سنائیں. تو پھر مجھے بتائیں اگر ڈاکٹر کو پتا ہو کہ مرض کیا ہے، اس کے باوجود وہ مرض کی دوا نہ دے، تو پھر المیہ کتنا بڑا ہوگا. رب سے بڑی معذرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، مشائخ اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آستان نالیہ مولانا شریف، حضور قبلہ عالم، حضور قبلہ عالم، قبلہ حفظی سرکار صاحبزادہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب. تمامی احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم حضرت والا شان کو حضور سیدی و سندی مرشدی و مربی حضور قبلہ پیر سید محمد انوار الحسن شاہ صاحب. لیکن اس عنوان پر ہماری یقین رکھیے بڑی غفلت ہے. یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں. تو اس وقت دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پر آنا تھا کہ قرآن مجید کے لیے 3 بار اعلان کیے جا رہے. کیا کبھی آپ نے کوئی پرائیویٹ سکول کسی کا اعلان سنا کہ کسی محلے میں، علاقے میں یہ اعلان ہو رہا ہو کہ جناب بچے سکول لیٹ آتے ہیں، بچوں کو ٹائم سے سکول بھیجا کریں؟ کیا یہ اسلام کے قرآن کے ہی ساتھ ہم نے سلوک کرنا؟ اور پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور جا جا کے قرآن پڑھے. بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب بھی کیا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ پارا ہوتا ہے قرآن کا جس کے بارے حکم ہے کہ اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے. اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے. ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے. کوئی صاحب فہم مجھے بھی سمجھائے، آدھے گھنٹے میں 70 بچوں کا سبق پچھلا سننا بھی ہے، آگے کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے. ایک بچے کے حصے میں کتنا وقت آئے گا؟
1 मिनट भी पूरा नहीं आता। और अगर कारी साहब ग्रुप बंदी करके बच्चों को कोई नमाज या दीगर चीजें सिखाना भी चाहें तो माएं दरवाजों तक पहुंच जाती हैं कि कारी साहब को नहीं पता कि बच्चा स्कूल से लेट हो गया, सारा दिन इसे आज ही सिखाना था। ये हमारे रवैये हैं, ये हमारे मिजाज हैं किताब रहमत कुरान मजीद के हवाले से। अच्छा, ये तो तस्वीर का एक रुख है, अब तस्वीर का दूसरा रुख भी देखिए। वही बच्चा जब घर वापस पलटता है, माँ जल्दी से पकड़कर बच्चे को नहलाती है, उसकी आंखों में सुरमा, उसके बालों में तेल लगाती है, स्कूल का यूनिफॉर्म उसको पहनाती है, टाई उसको यूनिफॉर्म की दी जाती है, बैग लगाया जाता है, पॉलिश्ड शूज उसको पहनाए जाते हैं, किताबें, पेंसिलें, रबर, शार्पनर तक। माएँ खुद तसल्ली करती कुछ है घर न रह जाए और बच्चा सुबह स्कूल जाने में परेशान ना हो। मैंने देखा अनपढ़ माएँ जिनको किताबों कापियों की तफसीलात का नहीं पता, उन्होंने उंगलियों पे गिनी होती चीजें। और फिर लंच बॉक्स तैयार करके उसके बस्ते में रखा जाता है, वाटर कैन उसकी बगल पे लटकाई जाती है। बाप उठता है और जो है वो बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर 20 रुपए खर्ची उसकी जेब पर डालकर जो है वो स्कूल छोड़ के भी आता है, स्कूल से लेकर भी आता है। 3 बजे ट्यूशन सेंटर, 6 बजे वहां से वापसी, और हफ्ते के बाद फोन करके मास्टर साहब को पूछता है कि मेरा बेटा पढ़ाई में ठीक जा रहा है ना। मैं नहीं कहता अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, उनको जरूर स्कूल भेजें, ये जरूरी है। लेकिन मेरा सादा सा सवाल ये है, कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचिएगा कि सुबह रब के कुरान को कितनी इज्जत दी थी और शाम तक हम दुनियावी तालीम के लिए कितने तड़पे। तो क्या किसी ने कहा था तुमने खुद ही तो जमीन में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने खुद ही तो जमीन में इंसानों के सर बोए हैं, अब फसल खून उगलती है तो शिकवा कैसा। कल को हम आके कहते कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, माँ कहती इसको बाप से बात करने की भी तमीज नहीं आई, बाप कहता कि मेरी जिंदगी की कमाई सारी इसके ऊपर लगी है, ये दोस्तों में बैठना तो जिंदगी का कोई काम समझता है, लेकिन बूढ़ा बाप बीमार है, ये पास बैठने के लिए भी तैयार नहीं। तो मुझे बताएं मेरी तो सारी जिंदगी की कमाई जाया होगी। तो मैं कहता हूं कि आपकी कमाई जाया नहीं। वो कहते हमें क्या मिला? मैं कहता हूं जनाब आपने फीस भरी है केमिस्ट्री पढ़ाने की, घर में ट्विटर, फिजिक्स और कंप्यूटर सिखाने आता था, आपने स्कूल में बच्चों को इंग्लिश सिखाई है, आपकी मेहनत, आपकी फीसें, आपकी तनख्वाहें, आपकी दौलत, आपका पैसा, आपका असासा तो तब जाया होता कि बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाता। तो आप कहते हैं हमने जिस चीज के पैसे भरे ये तो मैट्रिक भी नहीं कर सका, लेकिन ये तो मसला नहीं है, मैट्रिक में तो उसके 80% नंबर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रियाजी, कुलिया सारे उसको जुबानी याद है। आप कहते हैं बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मां कहती है इसको बाप से बात करने की तमीज नहीं। तो साहिब माजरत के साथ केमिस्ट्री नहीं बताती कि मां की सस्ती करना, फिजिक्स का कोई उसूल नहीं बताता कि बाप से बात कैसे करनी। ये सबक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या रियाजी ने नहीं पढ़ाना था साहिब, ये सबक या रब के कुरान ने बताना था या सोने मोहम्मद की मीठी बोली ने बताना था। लेकिन ना हमने कुरान पढ़ाया ना हमने हदीस पढ़ाई, और नतीजा वो मांग रहे हैं जो कुरान और हदीस से पैदा होता था। देखिए सादा सी बात है, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजें, इसका ये कतई मतलब नहीं कि स्कूल ना भेजे, कॉलेज भेजे, यूनिवर्सिटी भेजे, वहां पढ़ने के बाद आपके बच्चे को एक कागज मिलेगा जो असनाद की जो है वो सनदें होंगी, उसकी बुनियाद पे आपके बेटे को 40,000, 50,000, 60,000 की नौकरी मिलेगी। लेकिन याद रखना लहजों में अदब गुंबदे खजरा के मकी के कदमों से मिलेगा, तालीमाते शरीयत पे आना पड़ेगा, और जहां मर्जी भटकते फिरो, दुनिया जहां के फलसफे तुम पढ़ मारो, लेकिन तुम्हें सुकून कल्ब नहीं मिलेगा जब तक तुम तालीमाते शरीयत पे नहीं आओगे, जब तक तुम रसूलुल्लाह की बात पे खड़े नहीं होगे। तो ये हमारा मसला है, हमें बड़ी संजीदगी के साथ इसके ऊपर गौर करना चाहिए और बड़ी मतानत के साथ फैसले की कुव्वत पैदा करनी चाहिए। अपनी औलादों को दीन जरूर सिखाओ, अपनी औलादों को कुरान जरूर सिखाओ। ये कुरान मजीद का बुनियादी हक है जिसके ऊपर मुझे और आपको गौर करना होगा, और ये हो नहीं सकता यार। वो बड़ा खूबसूरत किसी ने एक फर्क का जुमला लिखा था, उसने कहा कि दीन की तालीम और दुनिया की तालीम में फर्क क्या है। तो उसने कहा कि बेटा अगर दुनिया की तालीम से आरास्ता हो जाए, बड़ा अफसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो फिर माँ बाप ख्याल करते हैं
کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، سارا شہر اس کو مانتا ہے، اس کا 16واں گریڈ ہے اور یہ سرکاری افسر لگ گیا ہے، اس سے بات کس طرح کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کسی بات سے یہ ناراض ہو جائے۔ کہا بیٹا دنیاوی طور پہ بڑا افسر ہو جائے تو ماں باپ سوچتے ہیں اس سے بات کیسے کی جائے۔ کہا اگر بیٹا اللہ کی توفیق سے محمد عربی کا سچا غلام بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا ہے اگر یہاں آواز بھی اونچی ہوئی تو عرش کا رحمان بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، میں نے یہاں آواز اونچی نہیں کرنی۔ کہا یہ فرق ہے جو ہمیں سیکھنا ہوگا اور اپنی اولادوں کو سکھانا ہوگا۔ دین کی تعلیم ان کو ضرور دیجیے اور کتاب رحمت قرآن مجید سے ان کو جوڑیے۔ وقت سمٹ رہا ہے، اس پر بہت کچھ کہہ سکوں گا لیکن میں پیش نظر اگلا مضمون ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ تلاوت کے بعد اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو سیکھا جائے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو تلاوت تک ہی محدود کر دیا، اور وہ بھی کتنے فیصد لوگ ہیں یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ یہ بھی رمضان المبارک اللہ سب کو دیکھنا نصیب کرے آ رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح فجر کی نماز سے قبل کچھ وقت ہوتا ہے تو لوگ مسجد میں آ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اس وقت بھی غور کرتے ہیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھا جتنے لوگ قرآن مجید بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کسی کے ہاتھ میں ترجمے والا قرآن نہیں دیکھا، میں نے کسی کو تفسیر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک نظر ہماری گھڑی پر ہے اور دوسری نظر ہماری قرآن مجید کے اوپر ہے، اور ہم جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا سپارہ ختم ہو جائے اقامت سے پہلے پہلے۔ بڑی اچھی بات ہے، تلاوت کا اپنا لطف ہے، تلاوت کی اپنی روحانیت، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ یاد رکھیے گا صرف اوپر سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے قرآن نازل نہیں کیا گیا کہ ساری قوم اوپر سے دیکھ دیکھ کے پڑھتی جائے اور پھر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتی ہے، ایسے نہیں نازل کیا۔ اس کے نزول کا مقصد تھا کہ تم نے اس کے معنی اور مفاہیم اور مطالب کے اوپر غور کرنا کہ قرآن کہتا کیا ہے، لیکن ہم نے اس پہ تدبر ہی نہیں کیا، ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ان کا قرآن بتاتا کیا۔ یقین جانیے آپ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھیں، ایک شخص نے سینکڑوں مرتبہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا، معنی مطالب مفاہیم کے اوپر اس نے غور نہیں کیا، اور دوسرے شخص نے صرف 2 آیات پڑھی، ترجمہ کیا، تفسیر پڑھی، کسی عالم سے بیٹھ کر سیکھا، اور 10 منٹ اس نے بیٹھ کے غور کیا، اور جب وہ اٹھنے لگا تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں زندگی ایسے گزار رہا ہوں، اور قرآن کہتا نہیں ایسے گزار۔ جب وہ اٹھا تو فیصلہ کر کے اٹھا۔ آپ علماء سے فتویٰ لے لیں، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن پڑھنے والا پیچھے ہے، یہ 2 آیات پر سمجھ کر عمل کرنے والا آگے کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا کرے۔ ہماری زندگی آج بے چین اسی لیے کہ ہم نے سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا نہیں کیا۔ جو لوگ زندگی میں قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مانگت اور فقیر آیا کرتا، آ کے سلام کرتا اور بھیک مانگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھیک بھی دیتے اور ساتھ اس کو کہتے صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ اب وہ آتا روزانہ اور خیرات لے کر چلا جاتا۔ حضرت عمر یہی کہتے کہ صاحب اللہ کا قرآن بھی پڑھا کرو۔ ایک دن وہ چلا گیا اور دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ 2 4 6 ماہ گزر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزر رہے تھے کہ وہ شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ گزرنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، کہا صاحب ہم سے ناراض ہو گئے؟ کہا حضرت نہیں۔ کہا اب کبھی آئے نہیں ملاقات کے لیے؟ تو جو اس نے جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وہ کہنے لگا عمر تم کہتے تھے نا کہ رب کا قرآن پڑھا کرو، اے عمر میں نے سونے رب کا قرآن پڑھ لیا ہے، اور اب قرآن نے مجھے تیرے آگے سے اٹھا کے مالک کی دہلیز پہ کھڑا کر، اب میں کسی سے نہیں مانگتا، اب میں رب سے مانگتا ہوں۔ جو قرآن پڑھ لیتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کا سمجھنے کا مزاج پیدا ہے۔ وقت سمٹ رہا ہے، قرآن مجید کا چوتھا حق سمجھ لینے کے بعد کیا اس کے نقطے بیان کرنے شروع کر دے، انتہا کر دے، کمال کر دے، مجھے ایک ایک آیت کے 10 مطلب یاد ہے؟ نہیں، مقصد اگلا تھا کہ اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے، عمل کی راہوں کا مسافر بنے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دوسرا المیہ اس دور کا یہ ہے کہ ہم عمل سے بیزار ہو گئے۔ ہمیں تقریر بھی وہی اچھی لگتی ہے جس میں صرف سبحان اللہ کہنا پڑے اور جس میں کوئی عمل کی بات نہ سننی پڑے۔
اور اگر کوئی کہے تو کہتے یہ خشک سا بندہ لگا ہوا تھا، کیا عذاب سناتا رہا، کیا ڈر سناتا رہا، کوئی ایسی بات سناتا بس مجمع لوٹ پوٹ ہو جاتا، سبحان اللہ کی گونج پڑ جاتی اور نعرے، اور صبح پوچھے جناب کہتے حد ہوگی، کمال ہو گیا، کہا کیا وہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہا، کیونکہ وہ تو کان پہ ہاتھ رکھ کے سرخ ہے اس طرح۔ اب وہ ہمیں آتی نہیں، ہم بتائیں کیا کہ کہا کیا اس نے؟ وہ پوچھے کسی سے، کہتے بس مجمع کمال تھا، خطیب نے حد کر دی، نقیب نے کمال کر دیا، بڑا لطف ہے جناب، کمال ہو گیا۔ پوچھے ہوا کیا تھا؟ اب وہ بتانے سے تو قاصر ہے، اس نے ہکیں لگائی ہیں، اس نے سر کھینچی ہے، شعر پڑھے، وہ ہمیں یاد ہی نہیں، نہ اس میں کوئی بات تھی، تو اب اس پہ ہم کیا بتائیں کہ ہوا کیا رہا تھا؟ تو کاش ہم اس پہ غور کرتے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھ کر عمل کا درس لیتے، اور ہمارا اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے وہ عمل کی راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت بڑے عذاب کی کیفیت ہے کہ ایک شخص عمل کا انکار ہی کر دے اور بس کہے کہ جناب نظریہ ٹھیک ہونا، یہ اس بات کا کوئی انکار نہیں کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا میرے استاذ مکرم، ہم جب فیصلہ آباد میں ان سے پڑھتے تو آپ فرماتے بیٹا مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، میں نے قرآن بھی پڑھایا، حدیث بھی پڑھائی، علماء کو بھی پڑھایا، طلباء کو بھی پڑھایا، میں نے محققین کی آراء بھی پڑھی، محدثین کے اقوال بھی پڑھے، بیٹا مجھے تو کہیں پر نہ قرآن کی آیت ملی نہ حدیث ملی جس میں یہ کہا گیا ہو تم زندگیاں جیسی مرضی گزار کے آ جانا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہا میں نے تو جہاں سے قرآن اٹھایا یہی لکھا تھا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان والے اور وہ جو اچھے اعمال لے کر آئے۔ قرآن نے تو بار بار کہا اچھے اعمال لے کر آنا، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہا زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم دیکھیں کون ہے جو اچھے اعمال لے کر ہمارے پاس آتا ہے، بھیجا اس مقصد کے لیے گیا، لیکن ہم اس سے آج بڑے دور جا چکے۔ اب تو حالت یہ ہے، میں کسی جگہ پر خطاب کے لیے گیا تو ایک صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو آئے تو وہ نعت پڑھنے کے لیے، لیکن مزاج اچھا لگا، پروگرام اچھا لگا، تو خیر وہ بیان بھی شروع ہو گیا، لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہیں اور 35-40 منٹ اور اوپر چلے گئے۔ خیر ہمارا تو وقت کا متعین شیڈول ہوتا ہے، تو خیر اتنی لمبی گفتگو کرنے کے بعد کبھی وہ شعر سنائیں، کبھی لطیفہ سنائیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے، تو 40-45 منٹ کے بعد وہ کہنے لگے کہ جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نعت کا اور 40-45 منٹ یہ، تو پونا گھنٹہ لگانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اچھا سنیو تسی نا عمل اچ کمزور ہو تے عمل بھی کریا کرو تے وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ میرا سادہ سا سوال ہے صاحب کہ اگر ڈاکٹر کو پتا ہو کہ مرض یہ ہے اور وہ دائیں بائیں کی کہانیاں سنائے، تو میں نے کہا حضرت آپ کو موقع ملا تھا، چلو وقت آپ نے ہمارا بھی لیا، ہم بھی غور سے سنتے، 1 گھنٹہ آپ نے لوگوں کا لیا، کبھی شعر سنائے، کبھی لطیفے سنائے، کبھی کہانیاں سنائیں، تو پھر مجھے بتائیں اگر ڈاکٹر کو پتا ہو کہ مرض کیا ہے، اس کے باوجود وہ مرض کی دوا نہ دے، تو پھر المیہ کتنا بڑا ہوگا۔ رب سے بڑی معذرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، مشائخ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آستان نالیہ مولانا شریف، حضور قبلہ عالم، حضور قبلہ عالم، قبلہ حفظ سرکار صاحبزادہ پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب۔ تمامی احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم حضرت والا شان کو حضور سیدی و سندی مرشدی و مربی حضور قبلہ پیر سید محمد انوار الحسن شاہ صاحب سے بل کے آئے ہو، اور یہ کچھ وقت جو ہے آپ کا ہماری وقت میں اضافے کا باعث بنا۔ اللہ رب العزت مسل کے حق اہل سنت و جماعت کے ایسے علماء کا، ایسے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ملتجی ہوں کہ حضور جاری رکھیے، بسم اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم عمل سے بیزار ہو گئے، اور اب ہم عمل کی بات کرنے اور سننے کے لیے بھی تیار کیے، تو ہمیں قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہمیں عمل کی راہوں کا مستحق بننا ہے۔ اور ایک دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تو ہم نے تقسیم بھی اپنی مرضی کی کر لی۔ میں ایک جگہ پہ سن رہا تھا کہ وہ صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے کہ یہ عشق والے ہوتے ہیں اور یہ عمل والے ہوتے ہیں، اور عمل والے اور ہوتے ہیں اور عشق والے اور ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بات ہمیں اچھی لگتی ہے نا، ہمارے نفس کو تسکین دیتی ہے، تو ہم نے عشق اور عمل کو الگ الگ کر دیا۔ مجھے بتاؤ یار میرا رات کا عشق کیا ہوگا،
اور آج کا عشق کیا ہے کہ وہ کسی مجلس میں جو ہے وہ خطیب صاحب جو ہے وہ خطاب نہیں کم کر رہے تھے اور لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے، کوئی گھڑی دیکھ رہا ہے، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے، تو بڑا عجیب معاملہ بن گیا۔ تو کسی صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ اس طرح جو ہے تقریر ختم نہیں ہوگی۔ تو پوچھا کہ جناب یہ کس طرح ختم ہوگی؟ کہا بیٹا یہ نوٹ پھینکنے والے بٹھا دو تو تقریر خود ختم ہو جائے گی۔ تو ہمارا عشق تو نوٹ گرتے رہے تو گرمی پکڑتا ہے، اور اگر نوٹ گرنا ختم ہو جائے تو عشق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے تو عشق بھی اپنی مرضی کا رکھا، اور ہم نے کہا عشق والے اور ہوتے ہیں اور عمل والے اور ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں صاحب ہمارا عشق کیا ہوگا کہ جو نوٹ گرتے رہیں تو گرمی پکڑتا ہے، اور نوٹ گرنا بند ہو جائے تو عشق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کائنات میں صحابہ سے بڑا عشق بھی کسی نے کیا ہے؟ کائنات عالم میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑا عاشق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے عاشق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحابہ کی جماعت سب سے بڑی عشاق کی جماعت ہے۔ لیکن صحابہ کا عشق کیسا تھا؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر جلوہ فراز ہوئے، حضور خطاب کر رہے تھے کہ سامنے ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو حضور کہا کہ صاحب نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے تو سامنے والے شخص کو کہا کہ نیچے بیٹھ جاؤ۔ ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، محبوب کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ، وہیں گلی میں نیچے بیٹھ گیا۔ عاشق کو تو گلی میں پیغام رسول مل جائے، آواز آ جائے کہ محبوب کی مرضی یہ ہے کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ، تو عاشق وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے۔ عشق جو ہے وہ عمل سکھاتا ہے، اور اگر ابھی تک عشق عمل کی راہ پہ نہیں لا رہا تو مجھے اور آپ کو عشق کا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں وہ عشق جو ہے وہ نفس کی تسکین کا سبب نہ ہو۔ میں نے تو کسی درس میں کہا تھا دوست ناراض ہو جاتے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ میں یہ کہتا ہوں یار وہ عشق جو چوک میں نظر آتا ہے، جو چراہے میں نظر آتا ہے، جو جلوس میں نظر آتا ہے، جو جلسے میں نظر آتا ہے، جو نعرہ زور سے لگانے پر نظر آتا ہے، یار وہ عشق ہمیں جو ہے وہ مسجد کی پہلی صف میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اور کسی نے کہا تھا، تلخ بات ہے، کہا وہ عشق جو آپ کو گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا رہا، خیال کیجئے گا وہ قبر سے اٹھا کے جنت تک کیسے پہنچائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے عشق کا محاسبہ بھی کرنا ہے۔ عشق عمل کی راہوں کو آسان کرتا ہے، اور یہی عشق کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید کا 5واں حق، اور جو مضمون میرا مقصود تھا میں اس پر صرف 5 منٹ آپ کے چاہوں گا۔ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کا پیغام اوروں تک پہنچائے گا، اس کی تبلیغ کی جائے۔ اب تبلیغ کیسے کی جائے، اس کا کیا طریقہ کار ہو، اس کے اوپر کیا اسباب اور محرکات پیش نظر ہوں، یہ پورا مضمون ہے۔ لیکن میں صرف ایک سوال اور ایک جواب کے ساتھ بات مکمل کرنا چاہوں گا۔ ایک معاشرے میں مسئلہ ہے جس کو ہم بچپنے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مسجد میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے نمازی حضرات، ہماری مسجد کی انتظامیہ کے دوست احباب، وہ امام مسجد سے، خطیب صاحب سے، مؤذن صاحب سے ناراض اور خفا دکھائی دیتے۔ اکثر و بیشتر ہم یہی چیزیں بچپنے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ جس سے پوچھے وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے حافظ صاحب کو یہ نہیں پتا، ہمارے علامہ صاحب کو اس بات کا بھی نہیں، ہمارے مؤذن صاحب یہ بھی نہیں کرتے۔ ایک گلے شکووں کی طویل فہرست ہے جو ہر شخص نے زبانی یاد کی۔ جو روزانہ آتا ہے وہ بھی ناراض ہے، جو 8 دن بعد جمعے میں آتا ہے وہ بھی ناراض ہے، اور جو کبھی بھی نہیں آتا وہ بھی اس طبقے سے ناراض اور خفا ہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ مسئلہ کہیں پر نہیں پایا جاتا تو شاید یہ غلط بات ہوگی۔ ہاں یہ ضرور میں کہتا ہوں کئی جگہوں پر نہیں پایا جاتا، لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ مسئلہ باہر کیف موجود ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ 100% نہیں تو جزوی طور پر اچھے لوگ موجود ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لوگ مطمئن بھی ہیں اہل علم سے بھی، علماء سے بھی، مساجد کے ائمہ سے بھی، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن باہر کا بھی ایک مسئلہ ہے جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس مسئلے کے اوپر کیا حل ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے 100% یہ بات قبول کرتا ہوں کہ جناب مصلی پہ کھڑے ہونے والے، ممبر پر بیٹھنے والے، اذان پڑھنے والے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ لگ گیا، میں ایک لمحے کے لیے یہ بات فضل سے قبول کرتا ہوں۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ڈائیگنوز تو آپ نے کر لیا کہ جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اذان دینے والا ٹھیک ہے۔ میں ادھر سے کوئی دلیل نہیں دے رہا کہ یہ ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کے لیے قبول کرتا ہوں جناب آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مسجد کا امام بھی ٹھیک نہیں، آپ کا خطیب بھی ٹھیک نہیں، آپ کا مؤذن بھی ٹھیک نہیں۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو مان لیجیے جناب کہ بالکل مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے،
بہت سارے حل ہوں گے، لیکن ایک سادہ سا حل جو میری عقل کہتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ سادہ سا حل یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، جب ان کو پتہ لگ گیا مصلی والا ٹھیک نہیں، تو جناب وہ ٹھیک جو نہیں تو اس کو سائیڈ پہ کیجئے اور پیچھے والوں میں سے ہمت کر کے کوئی شخص آگے کھڑا ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بندہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں کرنا چاہتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا جناب وہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بیٹا جناب وہ تو انجینئر بنے گا، ہمارا بیٹا وہ تو دبئی جائے گا، وہ تو سعودیہ جائے گا، ڈالر اور ریال کما کے لائے گا۔ حضرت آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ وہ جو سالانہ جلسہ ہوگا نا اس کی لائٹنگ ہم کروائیں، جو حضرت آئیں گے نا ان کا کھانا ہماری طرف سے ہوگا، ماہانہ 11ویں کے ختم کا ڈبہ مٹھائی کا ہم بیچا کریں۔ ہم بڑے دانا بینا لوگ ہیں، ہم اللہ رسول کو بھی اصل کمائی والا مال نہیں دینا چاہتے، ہم اللہ رسول کو بھی اس کمائی میں سے آنے والے سال کے بعد ایک مٹھائی کا ڈبہ یا سال کے بعد لائٹنگ اور جلوس کا خرچہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص اپنے بچے کو خود عالم جب تک نہیں بننے کے لیے پیش کرے گا یہ مسئلہ حل کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہم ذہین ترین طلباء علم دین کے لیے وقف نہیں کریں گے تب تک نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابتدائی بات ہے، ہمارے استادوں کے پاس حضرت صاحب کے پاس کچھ لوگ فیصلہ آباد سے آئے، ہمارا سالانہ اجتماع کا جلسہ سنا تو کہنے لگے کہ آپ ہر سال ہمیں ٹال دیتے ہیں، آپ کا خطاب تو آپ کا خطاب ہوتا ہے، آپ کے جواب فکر مبلغین بھی کمال کر دیتے ہیں، تو آپ شفقت فرمائیں نہ تو ایک مبلغ ہمیں بھی دے دیں، ہم تو بندے رکھ رکھ کے تھک گئے ہیں۔ تو میرے حضرت مان لگے آپ 3-4 سالوں سے یہی گلہ شکوہ کرتے ہیں اور ہم بھی سن لیتے ہیں اور واقعی مسائل تو ہیں، لیکن اگر آپ میری بات مانیں تو میں ایک بات آپ سے تجویز کے طور پر شیئر کروں۔ وہ کہہ لیں کہ آپ بتائیں، تو میرے شیخ فرمانے لگے کہ آپ 8 لوگ ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے دین و دنیا کی بہاریں عطا کی ہیں، اگر آپ 8 لوگ اپنا ایک ایک بیٹا آج مجھے دے جائیں تو 8 سال کے بعد 8 عالم دین آ کر لے جائیں، تو اس طرح کم از کم 8 مسجدوں کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا، تو پھر اگلی 8 پھر اگلی 8 تو کبھی تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ہم میں سے یہ مسئلہ اس طرح حل کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا، ہم پیچھے کھڑے ہو کے تنقید تو کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنا پتر دین کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر کسی مجلس میں بیٹھے بیٹے کا ذہن بن بھی جائے تو میں نے بھی عالم دین بننا ہے، تو ہمیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر یہ ادھر چلا گیا تو کاروبار کون سنبھالے گا، اگر یہ ادھر چلا گیا تو پھر جو ہے دنیا کا مال کون کما کے لائے گا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، خدا را اپنا ذہین ترین بیٹا اس راہ پہ کھڑا کرے۔ قرآن نے بتایا بیٹا، ہم نے دین کو بیٹا دیا، کون سا دیا؟ جو اسکول نہیں پڑھ سکا، جس کو مکینک کے پاس بھیجا تو اس نے کہا جناب میری سمجھ میں نہیں آتا، جو فیکٹری میں بھی کام نہ چل سکا تو ہم نے کہا بیٹا کسی نے دین بھی تو پڑھنا نا، آپ جا کے دین پڑھیں۔ تو مجھے بتائیں جب دنیا کے کسی شعبے میں نہیں چل سکا، کیا میرے رسول کا دین اتنا سستا تو وہ یہاں کامیاب ہو جاتا؟ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا اور مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اپنے ذہین ترین بچے جو علم دین کی راہوں پہ وقف کیجئے، اور آج آپ دین کو یہ دیں، پھر دیکھیے کتنا بڑا کام ہے، اس کے نتائج کتنے آئیں گے۔ اس کے نتائج دیر سے آتے ہیں لیکن یہی حقیقت میں کام ہے جو کرنے والا ہے۔ میں اپنے پڑھانے والے اپنے پڑھنے والے طلباء کو یہ کہنا چاہوں گا، یہ اندھیروں کا دور ہے، تم پریشان نہ ہونا، تم اپنی شمع کو روشن رکھنا۔ دیکھو اس وقت اگر کوئی بلب جل رہا ہو تو اس بلب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے اتنی روشنی ہے، سورج کی کافی ہے، لیکن جس وقت شام کا اندھیرا پڑے گا اگر صرف ایک موم بتی بھی کسی کے پاس، ایک شمع بھی ہوگی تو پورا شہر اس کے پاس آ جائے گا، یہاں شمع پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اندھیروں کا دور ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، تم سارا زور اپنے علم کے سیکھنے پہ لگا دو اور پوری طاقت کے ساتھ اس میدان عمل میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے حصے کی شمع روشن کرو۔ آنے والا دور تمہارا ہی دور ہوگا، لوگوں کے اندر علم کا شعور بیدار ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اہل علم اپنا کام کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا مجھے اچھی طرح یاد، جب ہم پڑھتے تھے تو ہم اپنے مدرسے کے جب بیسمنٹ دیکھتے تھے کہ ساری رات بچے جو اپنے گھروں کے سر سیٹ کرتے تھے تو ہم اس وقت کہتے تھے یار یہ دور ختم ہو جائے گا، علماء محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ کوئی نہیں پوچھے گا سر کیسے کھینچتے ہیں، ایک وقت آئے گا لوگ علم کی بات سنیں گے، تم دھیان سے پڑھا کرو۔ لیکن خیر وہ اپنے جو نشے میں تو کہتے تھے نہیں سر کے بغیر لوگ تقریر نہیں سنتے ہیں، تو بات تو واقعی ٹھیک تھی ان کی بھی اس وقت، لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ لوگ علم کی بات سننے کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اور میرے استاذ مکرم تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جو ہے وہ جب کوئی مبلغ تقریر کر رہا ہو تو اس کی زبان
لوگوں سے خطاب کر رہی ہو اور اس کا دل بارگاہ ربوبیت پہ کشکول بن کے پڑا ہو کہ مولا لفظ تو میں بول رہا ہوں، اثر کی شیرینی تو ان کے اندر اتار دے۔ تو کہا کہ مبلغ کا جب یہ جذبہ ہوگا بات دلوں میں اترے گی، اور اللہ کی توفیق سے اہل حق آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ آئیے علم، علماء اور دینی مدارس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا، آپ خوش قسمت ہے کہ اتنا بڑا جامعہ اور جہاں پر مسلسل دین کی اشاعت کے لیے دوست عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میں کسی گاؤں دیہات میں گیا تھا تو وہاں ایک قاری صاحب جو ہے وہ مجھے ملے، تو میں نے کہا قاری صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا کس وقت؟ وہ کہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک۔ تو میں نے کہا کہ آپ حفظ کرواتے ہیں؟ کہتے نہیں میں ناظرہ پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ کہتے نہیں میں اپنی مسجد میں پڑھاتا ہوں۔ تو میں نے کہا قاری صاحب کہ مسجد میں تو صبح فجر کے بعد ناظرے کی کلاس ہوتی ہے، مغرب کے بعد ہوتی ہے، تو یہ تو آدھے گھنٹے کی کلاس، آپ کہتے ہیں میں فجر سے لے کے رات 9 بجے تک پڑھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن اصل ہمارے گاؤں کا دیہات کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہے وہ ان کے والدین کہتے ہیں کہ صبح اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، ہم صبح نہیں بھیج سکتے۔ کچھ دوپہر کو آتے تو وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیوشن جانا ہے، کسی نے 4 بجے، کسی نے 3 بجے، کسی نے 6 بجے۔ تو میں نے ایک دن سارے گاؤں والوں کو اکٹھے کر کے کہا کہ یار تم اپنے بچے کو جب جی چاہے بھیج دینا، میں بیٹھا ہوں، میں سونے محمد کا قرآن سنا دوں گا، میں اس کو سکھا دوں گا۔ تو میں نے کہا قاری صاحب کوئی نہیں آپ کو جانتا، لیکن میرا دل آپ کو ساری زندگی دعائیں دے گا، یہی اصل کام ہے، اس پہ اپنا سب کچھ لگاؤ۔ میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا خدا را ان نعت خانوں سے اور ان 2 نمبر پیروں سے اور جھوٹے نقیبوں سے اور خطیبوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ لاکھوں روپے ہم نے ان کو دے کے جو دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اپنے عقائد و نظریات کا۔ جتنا زیادہ بے عملی کا جو درس دینے والا شعر پڑھا جائے اتنے زیادہ نوٹ پھینکتے ہیں، اور ہم اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہیں، اپنے عقائد و نظریات کو بھی خراب کرتے ہیں۔ خدا را اپنے جو ہے پیسے اس سمت لگائیے۔ میرا دل تو کرتا ہے میں بات اور بھی لمبی کر لوں۔ میں یہ فیصلہ آباد درس دیا تو میں آدھا گھنٹہ گفتگو کی، تو میں جب اٹھ کے جانے لگا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے باہر والے حال میں 100 بچے آ کے ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی ماؤں نے بچوں کو اٹھا کے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ تو میں مسجد کے ساتھ حجرے میں بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد قاری صاحب بھی آ گئے۔ تو میں نے کہا حضرت کو آپ نے ناظرے کی کلاس پڑھا لی؟ کہتے جی حضرت میں نے الحمدللہ پڑھا لی کلاس۔ تو میں نے کہا سب بچوں کا سبق سن لیا؟ کہتے ہاں جی۔ میں نے کہا کتنے استاد ہیں؟ کہتے میں اکیلا ہی ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضور آدھا گھنٹہ 100 کے قریب بچے میں نے دیکھے ہیں، آپ نے حاضری بھی لگائی ہے؟ کہتے جی الحمدللہ ہمارے اتنے بچے ہیں اور سسٹم میں باقاعدہ حاضری بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضور والا آدھا گھنٹہ ایک استاد 70-80 بچے، آپ نے سب کا سبق کیسے سن لیا؟ تو میں نے کہا برا نہ لگے تو آپ مدرسے مسجد والی انتظامیہ کو کہیے کہ زیادہ نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی حافظ قرآن بچے آپ کو محلے سے مل جائیں گے، ان کو کوئی 2-2 ہزار روپیہ ساتھ دے دیں، تو 3-4 بچے بیٹھ جائیں، کوئی 20-20 بچوں کا سبق سن لیں، چلو کم از کم اوپر سے دے کے پڑھنا ان کو آ جائے۔ تو کہنے کہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے، اور میں نے بھی مسجد کی انتظامیہ والوں سے کئی مرتبہ بات کی ہے، لیکن انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ ہم الگ سے 2000 کا بندہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ہم ٹھیک کہتے ہیں، پورا مہینہ قرآن پڑھانے کے لیے الگ سے 2000 کا افورڈ ہم نہیں کر سکتے۔ سالانہ جلسے کے خطاب کے لیے 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے 60,000 میں جاہل قسم کا خطیب ہمیں سندھ سے بلانا پڑے یا ہند سے بلانا پڑے، ہم سب کے پاس پیسے موجود ہیں۔ پورا مہینہ قرآن پڑھانے والا 2000 میں ہمیں مہنگا لگتا ہے، اور وہ جہالت کا پلندہ جو لا کر ہم یہاں کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اس سے کسی سے کہے نا چودھری صاحب سے، تو وہ بھی کہتا ہے اگر فلاں کو بلاؤ گے تو میں پیسے دیتا ہوں ورنہ میں نہیں دیتا۔ اب خطیب کا انتخاب ایک ان پڑھ جاہل چودھری کرتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو پھر ہمارے پاس کیا بنے گا؟ ہم 30-30 ہزار کے 2 نعت خواں کراچی سے بلا سکتے ہیں، 10-10 منٹ منٹیں کر کے، حضرت آنا تو آپ کے ادھر ہے، 10-10 منٹ ہمارے پاس بھی پڑھ دیں، بڑی اچھی بات ہے۔ 60,000 10-10 منٹ کا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، پورا مہینہ قرآن پڑھانے کے لیے بندہ رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا، جو ہم نے دیا ہوا صاحب، جب تک میرا تاجر، جب تک میرا صاحب ثروت 10 مرتبہ نہیں سوچے گا پیسے دینے سے پہلے کہ جس کو میں پیسے دے رہا ہوں وہ مجھے سکھا کر کیا گیا ہے۔ خدا را علم علماء اور دینی مدارس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں، اپنا سب کچھ۔ اور میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا آپ ایک قاری صاحب کو لائیں اور ان کو کہیں قاری صاحب اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ گاؤں کا دیہات کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو
جس کو سونے محمد کا قرآن نہ پڑھنا آتا ہو. اس پر محنت کرو, بوڑھوں کو بٹھاؤ, جوانوں کو بٹھاؤ, بچوں کو بٹھاؤ. تو قاری صاحب کہیں گے نا میری فیس کتنی ہوگی, کہنا حضرت کام آپ کریں, فیس آپ بولیں, جتنی کہیں گے ہم ادا کریں. ہمیں بھوک کاٹ کے بھی قرآن سکھانا پڑا, ہم ادا کریں گے. لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم جو ہے وہ نفس کی خواہش پر تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, علم, علماء اور دینی مدارس پر ہم ابھی تک سوچنے کا مزاج رکھتے نہیں ہیں. کاش کہ میری یہ باتیں آپ کو شاید یہ تلخ بھی لگی ہوں, بری بھی لگی ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا یہ حقیقی باتیں ہیں, سچی باتیں ہیں, ان پہ غور کیجئے, اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے. میں بار دیگر اپنے منتظمین کو, پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور کہوں گا یہ راہ جہاد ہے اس دور کا, اپنے حصے کا کام کرتے چلے جائیے. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں تھا, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وآخر دعوایا الحمد. جزاک اللہ خیرا. نے آپ تک پہنچایا اور شب و روز یہی کام کرتے آ رہے ہیں. اللہ کرے تادم زیست اللہ ان کا مقدر کر دے یہی کام کرنا. اور واقعتاً اس کام کی ہی ضرورت ہے. میں اس کام پر شاہ جی قبلہ کا اور جتنے بھی آج کے منتظمین ہیں, آج کی اس بزم کے, میرے استاد مکرم حافظ نور احمد علی رحمت الرحمن, آپ کے عرس کے موقع پر یہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت, جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی اس میں حصہ کسی طرح سے بھی حصہ ڈالا, وہ صاحبزادگان ہیں جناب محترم حافظ ظہور احمد چراغوی صاحب, محمود احمد چراغوی صاحب اور میرے استاد مکرم ڈاکٹر محمد شاہد اقبال صاحب, جنہوں نے آج کی یہ اتنی خوبصورت بزم, اس میں ہمیں بیٹھنے کا آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے بارے میں سننے کا یہ موقع فراہم کیا. میں اس موقع کی فراہمی پر تمامی احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں, اور بالخصوص سیدی و سندی مرشدی و مربی حضور کے بلا پیر سید محمد اکمل علی شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ. میں اس پر بہت زیادہ مبارکباد پیش کر رہا ہوں قبلہ شاہ جی سرکار کو کہ آج الحمدللہ مرید والے کی عوام کا مزاج شاہ جی نے بدلنے کی کوشش کی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا, وہ سروں والا اور گلے پھاڑنے والے خطابات سے یہ جان چھڑوانے کے لیے یہ پہلا قدم جو ہے وہ شاہ جی نے اٹھایا. اللہ کرے یہ کار رواں تادم عزیز شاہ جی کی زندگی میں چلتا رہے, اور ان کی زندگی کے بعد یہ جو مشن ہے اللہ کرے یہ چلتا رہے. اب یہ جلسہ دستار فضیلت ہے, اور استاد جی قبلہ استاد جی حافظ نور احمد علی رحمت الرحمن آپ کے عرس مبارک کی یہ تقریب, جس کی پہلی تقریب جو ہے, یہ پہلی نشست اختتام پذیر ہوئی چاہتی ہے. بس اس کے آخر میں دو طلباء کرام ایسے ہیں جو ادھر سے پہلے پڑھ کے گئے جامعہ چراغیہ مجددیہ سے, انہوں نے حافظ شاہد اقبال صاحب میرے استاد مکرم ان سے قرآن پاک کی تعلیمات سے اپنے سینوں کو آراستہ کیا, منور کیا. اب وہ مزید قرآن پاک کا نور لینے کے لیے, قرآن پاک کی نورانیت حاصل کرنے کے لیے قبلہ ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب آپ کے ہاں وہ پڑھنے کے لیے ادھر سے چلے گئے ہیں. تو وہ ابھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے. تو بس یہ مجبوری کے تحت دو طلباء کرام کی جو ہے وہ دستار پہلے ابھی ہوگی, باقی طلباء کرام کی وہ جو ہے وہ بعد میں دستار بندی ہوگی. تو میں محترم حافظ محمد علی اصغر صاحب آپ سے اور حافظ محمد سلیمان صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ دونوں سٹیج پر تشریف لائیں, اور میں ملتجی ہوں حضور سیدی و سندی مرشدی و مربی حضور قبلہ پیر سید محمد انوار الحسن شاہ صاحب اور حضور سیدی پیر سید محمد محسن علی شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے دستہائے مبارکہ سے ڈاکٹر صاحب معاونت فرمائیں گے. ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب یہ اپنے دستہائے مبارکہ سے یہ طلباء کے سروں پر دستار فضیلت جو ہے وہ سجائیں گے. جناب محترم پیر سید محمد انوار الحسن صاحب اور حضور ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب اور سیدی محسن شاہ صاحب اور حضور سیدی پیر سید محمد اکمل شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ, یہ آپ ایک روح پرور منظر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دستہائے مبارکہ سے اپنے سینوں میں قرآن سمونے والی ان ہستیوں کے سروں پر دستار فضیلت سجا رہے ہیں. اور یہ جامعہ چراغیہ مجددیہ اڈا مرید والا کی بڑی قدیم درسگاہ ہے, اور سال ہا سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کار خیر یہ کرتی آ رہی ہے, اور انشاءاللہ العزیز تا قیام قیامت
یہ کام جو ہے وہ سر انجام دیتا رہے گا جامعہ چراغیہ. اور آج کے بہت زیادہ طلباء ہیں, مجھے یہ کوئی پرفیکٹ تعداد ان کی یاد نہیں, ابھی مجھے بتایا جائے گا. 149 بچے اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات سے اپنے آپ کو, اپنے سینوں کو منور کیا, اور بعضوں نے تفسیر پڑھی, بعضوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا, اور تمامی کی یہ تاریخ فضیلت جو ہے ابھی اگلی نشست میں ہوگی انشاءاللہ العزیز. اگلا پروگرام جیسے مجھے شاہ جی قبلہ فرمائیں گے, میں اسی